صفت ہونی چاہیے، نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ اب یہ نبی کی سنت کیا ہے؟ کہا نبی کی سنت یہ ہے کہ جب لوگوں سے ملے تو اچھے سے پیش آئے۔ نبی کی سنت یہ ہے جب لوگوں سے ملاقات کرے تو مداوا کرے۔ نبی کی سنت یہ ہے جب لوگوں سے ملے تو صلہ رحمی کرے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ یہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ملو تو محبت سے ملو، جب بھی ملو تو ایک دوسرے سے مداوات کے ساتھ ملو۔ اب یہی صفت اگر انسان کے اندر پائی جائے تو وہ انسان مومن کہلائے گا۔ اب تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے اندر نبی کے وصی کی صفت ہونی چاہیے۔ بھائی نبی کے وصی کی صفت کیا ہے؟ کہا نبی کے وصی کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر میدان میں ایک جگہ کھڑا نظر آئے۔ نبی کے وصی کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر مقام پر اس طریقے سے کھڑا ہو، اس طریقے سے ثابت قدم ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن نبی کا وصی نہ ہلے، نبی کا وصی نہ ہلے۔ یہ نبی کی صفت، یہ وصی کی صفت ہے۔ کہا کتنی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے وصی کو صبر کرنا چاہیے، وہ وصی کو برداشت کرنا چاہیے۔ اب اگر ہمارے اندر یہ صفتیں پائی جائے تو ہم مومن کہلانے کے قابل ہیں، یعنی ہر محاذ پر ثابت قدم نظر آئے۔ اگر ثابت قدم نظر آ رہے ہیں تو ہم مومن کہے جانے کے قابل ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے میرے بابو تو ہماری ہدایت کر، کہ چیز کی؟ صراط مستقیم کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، معبود وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ وہ صراط مستقیم ہے کون؟ تو اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ان ھذا صراطی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اتبعوہ، اس راستے کی اتباع کرو۔ لا تتبعوہ، اور تم اتباع نہ کرو ان راستوں کی جس سے تم بھٹک جاؤ، جس سے تم الگ ہو جاؤ۔ لعلکم، شاید تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ اب اسی ہاں میں آپ کو روک رہا ہوں۔ معبود نے کیا کہا؟ ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ تو معبود تیرا راستہ ہے کیا؟ ہے وہ کون سا راستہ جو تیرا راستہ کہے جانے کے قابل ہے؟ بھائی راستہ بنتا کب ہے؟ کا راستہ بنتا اس وقت ہے کہ جب چلنے والے موجود ہوں۔ جب چلنے والے موجود ہو تو وہ راستہ کہلائے گا۔ اگر چلنے والا نہ ہو یا ایک یا دو آدمی ہو تو وہ راستہ نہیں کہلائے گا۔ علیکم السلام، ایک صلوات پڑھے محمد وہ راستہ نہیں کہلائے گا۔ تو معبود تو چلا نہیں تو راستہ بنا کیسے؟ اگر چلا ہوتا تو راستہ بنتا، لیکن تو یہ کہہ رہا یہ میرا راستہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معبود کے اس راستے پر کچھ ہستیاں تھیں جو چلی، چل کر بتایا یہ میرا راستہ ہے۔ تو اللہ نے کہا صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ فلا تتبعوہ، اس راستے کے علاوہ کسی اور راستوں کی اتباع نہ کرو۔ تو یہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے معبود یہ تیرا راستہ ہے، مان لیا مستقیم ہے، تیرا راستہ سیدھا بھی ہے، لیکن وہ ہے کون سا؟ وہ ہے کون سا جو سیدھا بھی ہے تیرا بھی ہے؟ تب اللہ نے ارشاد فرمایا
کہا صراط الذین انعمت علیہم، میرا سیدھا راستہ وہ ہے جس پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہے۔ اب پھر ایک سوال وجود میں آتا ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت ہے کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ میرا سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میں نے نعمتیں نازل کی ہے۔ تو یہ نعمت ہے کیا؟ علماء نے تعریف کی، کہتے ہیں نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچے۔ نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا انعمت، اس راستے پر چلو جس پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہے۔ تب یہ نعمت ہے کیا؟ تب میں گنانا شروع کروں جو میں نے آیتیں پڑھی ہے۔ یہ آنکھ جو اللہ نے انسان کو دی ہے یہ نعمت ہے، یہ کان جو اللہ نے انسان کو دیا ہے یہ نعمت ہے، یہ دل و دماغ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے یہ نعمت ہے، اولاد جو اللہ نے انسان کو دیا ہے یہ نعمت، شریک حیات جو اللہ نے انسان کو دیا ہے یہ نعمت۔ تو نعمت کی فہرست میں نہیں گرا سکتا، اس لیے کہ نعمتیں نہ جانے کتنی ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا انعمت علیہم، اس نعمت، اس راستے پر چلو جس پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب وہ راستہ اور وہ نعمت کا، یہ نعمت عام ہے، اس میں سب شامل ہے۔ اللہ نے شریک حیات دی، شریک حیات نعمت یہ ہمارے پاس بھی ہے، دوسری قوموں کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، ہمارے پاس بھی ہے، دوسری قوموں کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دل و دماغ دیا، یہ ہمارے پاس بھی ہے، دوسری قوموں کے پاس بھی ہے۔ جملے کو اور محکم کروں، بھائی اللہ نے ہمیں اولاد دی، فرعون کو بھی اولاد دی۔ اللہ نے ہمیں حکومت دی، فرعون کو بھی حکومت دی، نمرود کو بھی حکومت دی۔ تو اولاد نمرود کے لیے بھی نعمت ہے، حکومت فرعون کے لیے بھی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت لفظ عام ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ان راستوں پر چلو جس پہ میں نے نعمتیں نازل کی ہے۔ تو اب میں اپنے معبود سے کہوں پروردگار یہ نعمت ہمارے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، دشمن کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ تو ہم کس راستے پر چلے؟ اس راستے پر چلے یا کوئی اور راستے پر چلے؟ تب اللہ نے کہا، بس میں نے ختم کیا مقدمہ، اللہ نے کہا کہ اس راستے پر چلو جس پہ میں نے نعمتیں نازل کی ہے، غیر المغضوب، وہ راستہ یا وہ لوگ جو کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے ہیں، جو کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب تاریخ اسلام کو دیکھیے، جو خدا کے غضب کا شکار ہو جائے وہ راستہ نعمتوں کے ساتھ غیر المغضوب والا ہے۔ اللہ نے کہا انعمت علیہم، اس راستے پر چلو جس پر میں نے نعمتیں نازل کی ہے اور جو کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں ایمان سے بتائیے وہ کون سی ہستیاں ہیں جو کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے؟ تو تاریخ اسلام کو چھان ڈالیے، سوائے اہل بیت علیہم السلام کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدا کے غضب کا شکار نہ ہوئے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ عقل ہونی چاہیے،
فکر ہونی چاہیے، آنکھیں کام کرنی چاہیے اور کان بھی کام کرنا چاہیے۔ جب ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نہ فرعون کا راستہ صحیح تھا، نہ نمرود کا راستہ صحیح تھا، اور نہ ہی دشمنان اہل بیت کا راستہ صحیح ہے۔ وہی راستہ صحیح ہے جس پر آدم چلے، وہی راستہ صحیح ہے جس پر نوح چلے، وہی راستہ صحیح ہے جس پر ابراہیم چلے، وہی راستہ صحیح ہے جس پر موسیٰ چلے، وہی راستہ صحیح ہے جس پر محمد چلے، وہی راستہ صحیح ہے جس پر حسین چلے، وہی راستہ صحیح ہے جو بعد حسین لبیک یا حسین کہہ کے اس راستے پر چلے۔ بس میں آ گیا اپنے اس موضوع پر کہ اس طریقے سے راستہ چنو۔ لبیک، میں نے کل کہا تھا کہ لبیک یہ مخصوص ہے ارکان حج میں سے ہے۔ جب مینا کے میدان میں اور مکہ انسان جاتا ہے اور حج کے فرائض کو انجام دیتا ہے تو اس میں یہ تلبیہ دہرایا جاتا ہے، لبیک لکا لبیک۔ لیکن اس لبیک کے اندر نہ جانے کتنے مفاہیم پوشیدہ ہیں جس کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ تو لبیک کا ایک مقصد ہے انقلاب، لبیک کا ایک مقصد ہے انقلاب۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب یعنی بدل جانا، انقلاب یعنی چینج ہو جانا، انقلاب یعنی تبدیلی کا آ جانا۔ اگر تبدیلی آ جائے تو لبیک یا حسین کا مقصد تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو لبیک یا حسین کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھائی انقلاب کسے کہتے ہیں؟ کہ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان کے لیے دو راستے ہیں، ان کو بدلنے کے لیے، ان میں تبدیلی لانے کے لیے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یا تو بادشاہ کو بدل دیا جائے یا انسان کی سوچ کو بدل دیا جائے۔ اگر بادشاہ کو بدل دیا جائے تو یہ اقتدار کہلاتا ہے، اگر سوچ کو بدل دیا جائے تو یہ انقلاب کہلاتا ہے، یہ انقلاب کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے کیسے انقلاب آتا ہے۔ اگر انسان ظلم کی جگہ عدل کو لا کر رکھ دے تو یہ ہے انقلاب، یعنی ظلم کو ہٹا کر عدل کو قائم کر دے، یہ ہے انقلاب۔ بھائی اندھیرے کی جگہ اجالا پھیلا دے، یہ ہے انقلاب، یہ ہے انقلاب۔ تو اب میں آپ کے حوالے ایک جملہ کروں کہ آج کے 1400 سال پہلے جب کفار عرب نے، یعنی وہ عرب جو جاہلوں سے مشہور تھا، وہ عرب جہاں علم نہیں تھا، جہاں جاہلیت تھی، اس زمانے میں، اس دور میں اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا، محمد کو بھیجا، اور محمد جب اس زمانے میں ان کے درمیان آئے، جو جہالت تھی، دشمنیاں تھی، بربریاں تھی، وہاں محمد نے آ کر لوگوں کی عقل کو بدلا، لوگوں کی فکر کو بدلا۔ جو عقل کو بدل دے، جو فکر کو بدل دے، عقل کو بدل دے، فکر کو بدل دے، عقل کو نہیں بدلا، فکر کو نہیں بدلا، بلکہ محمد آئے، عقل بدلی، عقل بدلی، ہدایت پا گئے، عقل بدلی، ہدایت پا گئے۔ تو جو عقلوں کو بدل دے اسے انقلاب کہتے ہیں۔ وہی جاہلیت کا دور تھا،
آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ نے، بھائی اس جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ کہتے عرب جو ہے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں عرب میں دو خاتون کو بنا کر بھیجا، ایک خاتون کا نام فاطمہ رکھا، دوسری خاتون کا نام زینب رکھا۔ جب یہ دو ہستیاں اس کائنات میں آئی، وہ عرب جو کل تک اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، کردار فاطمہ کو دیکھا، کردار زینب کو دیکھا، ان کے اندر تبدیلی آئی، ان کے اندر تبدیلی آئی، ان کی فضیلت کو دیکھا، تبدیلی آئی، فکر بدلی، ایک اقتدار بدلا، علم بدلا، فکر بدلی۔ جیسے ہی فکر بدلی، اللہ نے بتایا کہ کل تک تم جاہلوں میں سے تھے، دو عورتوں کی بنیاد پر ہدایت پا گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو فکروں کو بدل دے اسے انقلاب کہتے ہیں۔ بات اگر پہنچ گئی ہو تو اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کسی نے امام خمینی سے سوال کیا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا، امام خمینی نے ایک مہم چلائی تاکہ ایران میں انقلاب آ جائے۔ تو کسی نے کہا حضور اے سید، آپ جانتے ہیں اگر آپ انقلاب لے کر آئیں گے تو نہ جانے کتنے خون بہیں گے، نہ جانے کتنی قربانیاں دینی پڑے گی، نہ جانے کتنے شہید ہو جائیں گے، بچے بھی مارے جائیں گے، ہو سکتا ہے مال بھی خسارے میں ہو، مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، اولاد کا نقصان ہو۔ تب امام خمینی نے ان کے ذہن کو بدلنے کے لیے ایک جملہ کہا کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو جان چلی جائے گی، میں کہتا ہوں جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد قربان ہوتی ہے تو قربان ہو جائے، اور مال قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس مقام پر ایک حکومت علوی قائم کرنا چاہتا ہوں، حکومت علوی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، اولاد جاتی ہے تو جانے دو، اولاد جاتی ہے تو جانے دو۔ میں کہوں گا خمینی ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ کہا تم لوگوں نے لبیک یا حسین کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ اگر لبیک یا حسین کا مطلب سمجھتے اولاد قربان ہوتی ہے تو قربان کر دوں گا، فرزند قربان ہوتے ہیں تو قربان کر دوں گا، مال قربان ہوتے ہیں تو قربان کر دوں گا۔ کہا خمینی یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ آواز آئی ارے کل حسین نے کربلا میں دین اسلام کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، ہم نے وہاں سے سیکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو فکر کو بدل دے اسے انقلاب کہتے ہیں، جو انسانوں کے ذہنوں کو بدل دے اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لہذا امام خمینی نے یہ کہاں سے سیکھا، اور ان تک جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے،
اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. امام خمینی نے کیا کیا؟ امام خمینی نے لوگوں کے بادشاہت کو نہیں بدلا بلکہ لوگوں کی فکروں کو بدلا. جب لوگوں کی فکریں بدل جاتی ہے تب انہیں حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اگر فکر نہ بدلے تو حقیقت سمجھ میں نہ آئے گی. بس فرش ازا یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ فرش ازا پہ آ گئے ہیں تو آپ کی فکریں بدل جائے. اگر فکر بدل جائے تو آزاداری میں ہم کامیاب. لہذا امام نے کیا کیا؟ خمینی نے لوگوں کی فکروں کو بدل دیا. کسی نے کہا آپ کے پاس کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو گئے. سنو، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ 10 سال تک لڑتے رہے لیکن کس بھروسے لڑتے رہے، کس وجہ سے لڑتے رہے سب جانتے ہیں، لیکن کس کے بھروسے لڑتے رہے کوئی نہیں جانتا. کسی نے پوچھا آپ نے 10 سال جنگ کی کس کے بھروسے کی؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ ہم نے جو 10 سال جنگ کی ہے 10 تسبیح فاطمہ اور ایمان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تسبیح فاطمہ اور ایمان کی وجہ سے. تو یاد رکھو، ایک ہاتھ میں تسبیح فاطمہ ہونا چاہیے تو دوسرے ہاتھ میں ایمان ہونا چاہیے. یہ اگر دونوں مل جائے تو آپ کل ایمان سے مل جاؤ. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا انقلاب کہتے ہیں جو انسان کی فکروں کو، سوچ کو بدل دے. ابھی 3 سال پہلے جب داعش نے حملہ کیا تو انہوں نے کچھ عیسائی لڑکیوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے انہیں کنیز بنا کر بیچنا شروع کیا. عیسائی لڑکیوں کو جب یہ خبر آیت اللہ عظمی سستانی کے پاس پہنچی تب انہوں نے ایک حکم دیا، ایک فتویٰ دیا. فتویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو داعش والے ہیں لڑکیوں کو بیچ رہے ہیں، تم انہیں اس مقدار میں پیسہ دے کر خرید لو اور باعزت ان کو ان کے گھر پہنچا دو. حکم دیا، فتویٰ دیا. یاد رکھیے، اگر کوئی آج کے دور میں انسان کے دلوں پر راج کر رہا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہے. یا اہل بیت علیہم السلام کے بعد اگر کوئی آج کے دور میں لوگوں کے دلوں پر راج اور حکومت کر رہا ہے تو وہ وقت کا مرجع ہے یا فقیہ ہے یا مجتہد ہے. فتویٰ دیا کہ ان کی لڑکیوں کو خرید لو اور خریدنے کے بعد باعزت انہیں ان کے والدین تک پہنچا دو. میں کہوں گا کہ اے اللہ کے بندے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا، پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والیاں تھی. ہم شیعہ، ہم مسلمان،
ہم میں اور ان میں جھگڑا چل رہا ہے تو یہ فتویٰ کیوں دیا؟ تو بتایا یہ کہ دیکھو ہمارا عزم یہ ہمارا عزم نہیں ہے، ارادہ ہمارا ارادہ نہیں ہے، شریعت ہماری شریعت نہیں ہے، ارے ہماری شریعت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی شریعت ہے، یہ جو فرمان میں نے صادر کیا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، اہل بیت کی پیروی میں ایسا کر رہا ہوں، اہل بیت کی پیروی میں ایسا کر رہا ہوں، اہل بیت نے ایسا کیا ہے تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ بھائی ایک جملہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بس جلدی میں ختم کر رہا ہوں، اہل بیت کی پیروی میں ایسا کر رہا ہوں۔ بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، کہا جب کربلا کے بعد جب آپ گزرتے تھے تو شہر راہ پہ کوئی غلام نظر آتا تھا تو اسے خرید لیتے تھے اور خریدنے کے بعد 2 مہینہ 4 مہینہ اپنے گھر رکھتے تھے، پھر انہیں آزاد کر دیتے تھے، بس 4 مہینہ یا 2 مہینہ یا 1 مہینہ رکھتے تھے، یہ 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں اب جو سید سجاد کے گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ کوئی عام انسان نہیں نکل رہا ہے، یا وکیل سید سجاد نکل رہا ہے، یا فقیہ سید سجاد نکل رہا ہے، یا عالم سید سجاد نکل رہا ہے، بھائی آیا تھا قیدی نکلا آزاد بن کے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انقلاب قربانی چاہتا ہے، انقلاب جان چاہتا ہے، انقلاب مال چاہتا ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ 1947 سے پہلے بھگت جی کا یہی نعرہ تھا کہ تم ہمیں خون دو ہم تمہیں آزادی دیں گے، تم ہمیں خون دو ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ کبھی کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی جب تک قربانیاں نہ دی جائے، جہاں قربانی دی جائے وہاں عقل بدلتی ہے، وہاں فکر بدلتا ہے، وہاں اعمال بدلتے ہیں، وہاں کردار بدلتے ہیں، جب عقل بدل جائے، جب فکر بدل جائے، جب کردار بدل جائے تب وہ انسان نہیں رہا، صحابی حسین بن کے حسین کے قدموں میں کہے گا لبیک یا حسین، لہذا انقلاب ہونا چاہیے، بس میں نے ختم کر دیا، انقلاب ہونا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، فکر کی تبدیلی ہو، عقل کی تبدیلی ہو، اعمال کی تبدیلی ہو اور کردار کی تبدیلی ہو، فکر بدل جائے، فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی فکر بدل جائے، آپ کے عمل بدل جائیں، آپ کے کردار بدل جائیں۔ اب اگر آپ کا کردار بدل گیا تب یہ آپ کا کردار نہیں، کردار حسینی کہلائے گا، آپ کی فکر بدل گئی تو اب یہ تمہاری فکر نہیں کہلائے گی، فکر حسینی کہلائے گی، اگر عمل بدل گیا تب یہ عمل نہیں کہلائے گا، اعمال حسینی کہلائے گا۔ جب اتنی چیز آپ کے اندر تبدیلی آئے تب کہیں آپ کہیں گے لبیک یا حسین۔ معترض نے اعتراض کیا، یہ وہابی حضرات ہیں نا، ہر جگہ اپنے ہاتھ کو سانپ کی بل میں انگلی کرتے ضرور ہیں، یہاں پر آ کر انہوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ شرک کر رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں شرک کر رہے ہیں؟ اب ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، کہہ دوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات شرک کر رہے ہیں؟ میں ایک جملہ کہوں کہ جس نے تمہیں شرک کا مفہوم سمجھایا ہے، یہ عرب یہ جاہل لوگ نہیں جانتے تھے شرک کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، جنہوں نے شرک کا مطلب سمجھایا ہے اسی کو اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ کہا یہ شیعہ حضرات شرک کرتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں؟ تو کہنے لگے یہ لبیک جو ہے یہ مخصوص ہے میدان حج سے،
یعنی اعمال حج سے مخصوص ہے. اگر حج کے علاوہ اس کا کہیں نام لیا جائے، لبیک کہا جائے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر میدان منا سے ہٹ کر لبیک کا استعمال کیا جائے تو ان کے مطابق شرک ہے. انہوں نے یہ لکھ دیا. اب میں ان سے یہ کہوں گا کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، یہ دو کتابیں، اس کا نام ہی صحیح رکھا گیا ہے. ان کے اعتبار سے اس میں جتنی حدیثیں ہیں، جتنی روایتیں ہیں، سب صحیح کی صحیح ہیں. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحیح مسلم ہو یا صحیح بخاری ہو، اس میں اتنی ہی صحیح ہے جتنی اہل بیت کا ذکر ہے. چاہے وہ 10 روایت ہو، 50 روایت ہے، اتنی ہی صحیح ہے جتنا اہل بیت کا نام آیا ہو. اس میں یہ لکھتے ہیں، ان کا جواب دے رہا ہوں، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر نہیں، تقریباً کئی مقامات پر، کئی جنگوں میں رسول نے کہا ہے جبل بن معاذ، جبل بن معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اب میں یہ پوچھوں، اگر یہ میدان حج سے مخصوص تھا، یہ اعمال حج سے مخصوص تھا، تو یہ جبل جو تھے، یہ رسول اسلام کے سوال پر لبیک کیوں کہا؟ اگر لبیک کہا تو شرک نہیں ہے، عبادت ہے. ابی ابن کعب، یہ بھی رسول کے بہت بڑے صحابی ہیں. جب رسول نے انہیں آواز دی، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یعنی لبیک کا استعمال فقط ارکان حج میں سے نہیں ہے. جب رسول بلائے تو جو جواب دے وہ کہے لبیک یا رسول اللہ. ابو ذر سے بھی یہی روایت ہے، کہا یا ابو ذر، کہا لبیک یا رسول اللہ. اب میں ختم کر رہا ہوں. کہا لبیک یا رسول اللہ. تو اب ایمان سے آپ بتائیے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. اگر تنہا میدان حج سے یا ارکان حج سے مخصوص ہوتا تو یہ بڑے بڑے صحابی کبھی لبیک نہ کہتے. لبیک کے معنی یہ ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کی پیروی کروں گا، جو آپ کہیں گے میں مانوں گا. تو غدیر خم کے میدان میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے ثقیفہ کے نامور لوگ تھے. لبیک تو کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کے آگے بڑھاؤں گا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے. تو لبیک کہتے ہیں جو عقل کو بدل دے، جو فکر کو بدل دے، جو کردار کو بدل دے، جو اعمال کو بدل دے، وہ لبیک یا حسین کا حقیقی مصداق ہے. ہم آپ کے سامنے اگر موت آ جائے تو ہم موت سے دور بھاگتے ہیں. فطرت انسان یہی ہے. اگر جان جائے کہ آگے ہماری موت ہے تو انسان بھاگ جاتا ہے یا بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. لیکن امام نے اپنے ایک بھتیجے سے پوچھا، بیٹا موت تیری نگاہ میں کیسی ہے؟ تو اس بھتیجے نے کہا، چچا آپ کی نصرت کے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. بس عزادارو، آج جناب قاسم کا مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انقلاب ہوا. جناب قاسم کون ہیں جانتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں. جناب قاسم بار بار امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں.
کہتے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے، حسین ہے کہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قاسم خیمے میں آئے، جناب قاسم زار و قطار رونے لگے۔ جب روتے ہوئے ماں نے دیکھا، ایک مرتبہ قاسم کے ہاتھ پکڑا اور حسین کے قریب لے کے آئی، کہا میرے مولا آقا یہ تمہارے بھیا حسن کی نشانی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ پر قربان ہو جائے، یہ آپ پر قربان ہو جائے، لیکن مولا نے اجازت نہیں دیا۔ جناب قاسم پھر خیمے میں گئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو زانو میں رکھا، زارو قطار رونے لگے۔ روتے روتے باپ کی وصیت یاد آئی، باپ کی وصیت یاد آئی۔ جب حسن اس دنیا سے جانے لگے رہے تھے تو ایک تعویذ بنا کر جناب قاسم کے بازوؤں میں باندھ دیا تھا۔ ایک جملہ کہا تھا، بیٹا قاسم اگر کوئی سخت مشکل آئے، کوئی سخت پریشانی آئے تو تعویذ کو کھول لینا اور پڑھ لینا۔ عزادارو، اب جو قاسم نے تعویذ کھولا اور تحریر کو دیکھا، پڑھنا شروع کیا، وہ قاسم جو ابھی تک رو رہے تھے، ایک مرتبہ قاسم کے اندر انقلاب آیا، جو رو رہے تھے ان کا چہرہ خوش ہو گیا، چہرہ بدل گیا۔ ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے، غریب الوطنی میں، پردیس میں، کربلا کے میدان میں حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ حسن نے بابا کی تحریر حسین کے حوالے کر دیا۔ اب غریب الوطنی میں حسین نے بھیا کی تحریر کو دیکھا، بھیا کی تحریر کو پڑھا، پڑھنا شروع کیا، روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتا جا رہا ہے کہ لکھا کیا ہے؟ کہا حسین میں کربلا کے میدان میں نہ رہوں گا، کربلا کے میدان میں میں نہ ہوں گا، حسین یہ میرا بیٹا قاسم ہوگا، حسن کی طرف سے حسن کو کی طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ بس عزادارو تین جملے پڑھوں گا، زحمت تمام۔ حسن کو قربان کر دینا، حسن کے لال کو قربان کر دینا۔ اب امام حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مقتل نے ایک جملہ لکھا، حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا شقۃ القمر، جس کا چہرہ چاند کے مانند چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند نمودار ہوا۔ حسین نے گھوڑے پر بٹھایا، رکاب تک جناب قاسم کے پیر نہیں پہنچ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے خنجر نکالا، رکاب کو کاٹا، چھوٹا کیا تاکہ پیروں تک رکاب پہنچ جائے۔ اب جناب قاسم میدان آدھا میں آئے، دشمنوں پر حملہ کیا۔ حملہ کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی، چچا چچا میری نصرت کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ اب مقتل یہ لکھتا ہے کہ باز کی طرح اتنی تیزی سے حسین قاسم کی خدمت میں پہنچے جیسے ایک باز اپنے شکار کی طرف پہنچتا ہے، اپنے شکار کی طرف پہنچتا ہے۔ اس تیزی سے حسین قاسم کی طرف پہنچے، قاسم کی طرف چلے۔ عزادارو، دشمن نے دیکھا کہ حسین تیزی سے آ رہے ہیں، حسین تیزی سے آ رہے ہیں۔ ایک بھگدڑ مچی، بھگدڑ کا مچنا تھا کہ لوگ بھول گئے قاسم کہاں گرے ہیں، قاسم کہاں گرے ہیں۔ اب جو بھاگے تو گھوڑوں کی ٹاپ قاسم کے جسم پر پڑ رہی تھی، گھوڑے کی ٹاپ جسم پر قاسم کے پڑی۔ زبان مبارک سے نکلا، چچا المدد، چچا المدد۔ یہاں ٹاپیں پڑ رہی تھی، زبان سے نکل رہا تھا، چچا میری نصرت کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ بس عزادارو کہتے ہیں حسین اتنی تیزی سے پہنچے، اتنی تیزی سے پہنچے کہ قاسم کا جسم پامال ہو چکا تھا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، میں ایک روایت پڑھوں گا۔ قاسم کا جسم پامال ہو چکا تھا۔ حسین نے آواز لگائے، قاسم، قاسم کہاں ہو، آواز دو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔
پھر کہا قاسم مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تو میرے بھیا کی نشانی ہو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، کھاؤ آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ مقتل یہ کہتا ہے کہ اب جو حسین نے تیسری مرتبہ آواز لگائی، کہا قاسم قاسم میں امام وقت بلا رہا ہوں، آواز دو۔ کہا فضا میں کچھ گوشت کے ٹکڑے بلند ہوئے، ہاں زدارو، کہا لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا ابا عبداللہ۔ بس مقتل آپ نے سن لیا، 2-3 جملے ختم ہو گئے، ایک جملہ بچا ہے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ بس عزادارو، امام حسین قاسم کے قریب گئے، اب قاسم کو اٹھا کر مقتل کی طرف، مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف لے کے چلے گئے۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ اب جو قاسم کو لے کر چلے ہیں، قاسم چھوٹے تھے، قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب جو قاسم کو بغل میں لگا کر مقتل سے، کربلا سے خیام حسینی کی طرف چلے تو جناب قاسم کے پیر زمین کربلا کو خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ قاسم کے ہاتھ لمبے ہو گئے، قاسم کے پیر لمبے ہو گئے، قاسم کا سینہ لمبا ہو گیا۔ آزاداروں، کہیں بھی آپ نے غور کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن غور کریے، جب ٹاپ پڑتی ہے وہ ٹاپ میں لوہے کی نال لگائی جاتی ہے، جب وہ لوہے کی نال تیزی سے کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چور ہو جاتی ہے، وہ چور ہو جاتی۔ ہائے رے قاسم جو حسین لے کے چلے تو ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی، میدان کربلا کو خط دیتی ہوئی خیام حسینی تک گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔